موسم سخت تھا اور قحط کا زمانہ تھا۔ حنین اور طائف کے میدانوں سے لوٹ کر آئے ہوئے کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی، پھر مقابلہ بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے تھا، جس کی حدیں عرب سے قسطنطنیہ تک وسیع تھیں۔ مگر مخلص مسلمانوں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جہاد میں شرکت کا پیام سنا تو مدینہ منورہ کی فضا لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ جوانوں، بوڑھوں، بیماروں، تندرستوں، سواروں اور پیدلوں کے قافلے آنے شروع ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ عزیز دوستو، میں ہوں رضوان سعید اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ تبوک کا مکمل احوال بیان کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، کسی مسلمان نے اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا۔ البتہ 3 مسلمان اس سے مستثنیٰ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود انہوں نے غزوے میں شرکت نہ کی۔ حالت یہ تھی کہ حاجت مند اور فاقہ مست لوگ آتے اور رسول اللہ سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں، اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی تھی۔ آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 29.5 کلو چاندی لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ ان کے صدقے کی مقدار 4000 درہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا۔ حضرت عباس بہت سارا مال لائے۔ حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ بھی کافی مال لائے۔ حضرت عاصم بن عدی 90 وسق یعنی 13,500 کلو 13.5 ٹن کھجور لے کر آئے۔ بقیہ صحابہ بھی پے در پے اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی ہار، بازو بند، پازیب، بالی اور انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، اور جن کے پاس اپنی مشقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 مد کھجور سے کیسر کی مملکت فتح کرنے اٹھے ہیں۔ اس دھوم دھام، جوش و خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ سبع بن ارفطہ کو، مدینہ کا گورنر بنایا۔ چونکہ اس غزوے میں ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں گئی تھیں، اس لیے اہل حرم کی حفاظت کے لیے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا۔ آپ نے ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے شکایت کی کہ آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اس سفر میں اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں۔ حضرت علی اس جواب سے مطمئن ہو گئے۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوچ فرمایا۔ نسائی کی روایت کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھا۔ منزل تبوک تھی لیکن لشکر بڑا تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہ ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ چنانچہ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھی جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ مجبوراً اونٹوں کو قلت کے باوجود ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے۔ اس لیے اس کا نام جیش اسرت یعنی تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر ہجر یعنی دیار سمود سے ہوا۔ سمود وہ قوم تھی جس نے وادی قرا کے اندر چٹانیں تراش کر مکانات بنائے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا، لیکن جب چلنے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور جو آٹا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے اسے جانوروں کو کھلا دو، خود نہ کھاؤ۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر یعنی دیار سمود سے گزرے تو فرمایا کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی، اور ہاں مگر روتے ہوئے۔ پھر آپ نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ سے شکوہ کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول ایک گروہ لے کر آپ کے ہمراہ ہو گیا، لیکن تھوڑی دور چل کر ماں اپنے ہمراہیوں کے واپس چلا گیا۔ جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ دھویا اور اسے چشمے میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ دوستو، راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر روایات میں تھوڑا اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہٰذا کوئی نہ اٹھے، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی، بجز بنو سعدہ کے 2 آدمیوں کے، جن میں سے ایک آدمی قضائے حاجت کے لیے نکلا اور دوسرا اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا۔ جو آدمی قضائے حاجت کے لیے نکلا تھا اسے راستے میں خناق ایک بیماری ہو گئی، اور جو اونٹ کی تلاش میں نکلا تھا اسے ہوا نے اٹھا کر طے کے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ حضور اکرم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو اس سے روکا نہیں تھا کہ کوئی آدمی کسی کو ہمراہ لیے بغیر نہ نکلے؟ پھر حضور اکرم نے اس شخص کے لیے جو خناق میں مبتلا ہو گیا تھا دعا کی اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ جو شخص طے کے پہاڑوں میں پڑا ہوا تھا اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد طے کے ایک آدمی نے لا کر پیش کیا۔ ہجر سے آگے بڑھے تو راستے میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ منافقین کو بات مل گئی، آپس میں کہنے لگے کہ محمد تو یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو آسمان سے خبریں ملا کرتی، ہم آسمانی حالات کو جانتے ہیں۔ تعجب ہے کہ اپنی اونٹنی کا حال تک نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔
حضور اکرم نے یہ سن کر فرمایا کہ باخدا میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے، اور اب میں با الہام الہی کہتا ہوں کہ اونٹنی فلاں مقام پر ہے، اس کی مہار ایک درخت سے اٹک گئی ہے جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک صحابی کو بھیج کر اونٹنی کو منگوا لیا۔ یہ بات کہنے والا منافق زید بن اللیث قبیلہ کینقا سے تھا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اس نے توبہ کر لی اور بخشی بن جہیر بھی تائب ہو گیا، اور یہ دعا کی تھی کہ اس گناہ کے کفارے میں ایسے مقام پر شہید کیا جاؤں جہاں میرا نام و نشان نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ راستے میں ایک شخص پیچھے رہنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب تم لوگوں سے ملا دے گا، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دلا دی۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے اونٹ کی رفتار دھیمی کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عنقریب تم لوگوں سے ملا دے گا، ورنہ نجات دے دے گا۔ اب ابو ذر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ اونٹ تاخیر کرنے لگا تو انہوں نے اپنا سامان لیا اور پشت پر لاد کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر پیدل چلنے لگے۔ جب آپ نے ایک منزل پر قیام کیا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص تو اس راستے پر تنہا چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر نہ ہو۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ابو ذر ہی ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے۔ ابو ذر تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، اور تنہا حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں حضرت ابو ذر مقام ربدہ میں مقیم تھے اور وہیں ان کی موت واقع ہوئی۔ تو اس وقت ان کے پاس ان کی بیوی اور غلام کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بیوی اور غلام کو وصیت کی تھی کہ تم مجھے غسل دینا اور کفنانا اور عام راستے پر رکھ دینا، پھر پہلی جماعت جو تمہارے پاس سے گزرے اس سے کہنا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں، آپ لوگ ان کے دفن میں ہماری مدد کریں۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد انہیں سرے راہ رکھ دیا گیا۔ اہل عراق کے ایک گروہ کا گزر ہوا تو برسر راہ جنازہ دیکھا تو وہ رک گئے۔ اس وقت غلام نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ابو ذر ہیں، اس لیے آپ ان کے دفن میں ہماری مدد کریں۔ راوی کا یہ بیان سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے اور بولے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تم تنہا چلو گے، تنہا مرو گے اور حشر میں تنہا اٹھائے جاؤ گے۔ پھر قافلہ والوں نے ابو ذر کو دفن کیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا یہ قصہ ان لوگوں کو بتایا اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تبوک جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا۔ عزیز دوستو، اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے جوامع الکلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور خلل تھا وہ اس راہ سے پر ہو گیا۔ دوسری طرف روم اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ جب لشکر اسلام کے کوچ کی خبریں شہنشاہ روم کو پہنچیں تو وہ مرعوب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب جنگ موتا کی لڑائی میں 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 رومیوں سے جم کر مقابلہ کیا تھا تو 30,000 کے لیے تو 10 لاکھ فوج ہونی چاہیے۔ پھر اگر وہ ان غیر تربیت یافتہ عرب رضاکاروں سے شکست کھا گیا تو اس کی ساری عزت اور جاہ و جلال جو اس نے حال ہی میں شہنشاہ ایران کو شکست دے کر حاصل کی تھی خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے اس نے مناسب یہی سمجھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں نہ آئے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دے دیا اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا اثر جزیرۃ العرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ سرحد شام کے عیسائی عرب قبیلوں کے سرداروں نے جب یہ دیکھا
کہ کیسر روم جس کو وہ اپنا محافظ اور سرپرست سمجھتے تھے مسلمانوں کے مقابلے سے کترا گیا ہے، تو انہوں نے بجائے قسطنطنیہ کے مدینہ منورہ سے اپنا تعلق قائم کرنا مناسب سمجھا۔ تفصیل یہ ہے کہ ایلا کے حاکم یحییٰ بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جذبہ اور ازرخ کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ اہل مقنع نے اپنے پھلوں کی چوتھائی پیداوار دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ آپ نے حاکم ایلا کو بھی ایک تحریر لکھ دی جو یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یحییٰ بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے، خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحییٰ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومدۃ الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزوں کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اس سے یحییٰ سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیمہ کے شرائط پر معاملہ طے کر لیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملیں اور روم کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر تبوک سے مظفر و منصور واپس آیا۔ کوئی ٹکر نہ ہوئی۔ اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔ البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپیں سنائی دیں۔ یہ سب چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنے ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے سے باخبر کیا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رازداں کہا جاتا ہے۔ اسی واقعہ سے متعلق اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا قصد کیا جسے وہ نہ پا سکے۔ خاتمہ سفر پر جب دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے تو آپ نے فرمایا کہ یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں باہر نکل پڑیں
اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے رجب کے مہینے میں واپس پہنچے۔ اس سفر میں پورے 50 روز صرف ہوئے، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔